السلام علیکم۔ دی رائزنگ سٹارز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آغا عبدالستار حاضر خدمت ہے۔ مارچ 2003 میں عراق پر حملے سے پہلے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش جونیئر اور برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے پورا جھوٹ کا ایک طوفان کھڑا کیا۔ ٹونی بلیئر نے برٹش پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن یعنی بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں جن کو عراق جو ہے وہ 45 منٹ میں تیار کر سکتا ہے یا ریڈی کر سکتا ہے، جس سے انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ غالباً 45 منٹ میں عراق جو ہے وہ اس قابل ہوگا کہ اگر وہ چاہتا ہے تو 45 منٹ میں برطانیہ پر حملہ کرے۔ ٹونی بلیئر کے اس جھوٹ کو بڑے پیمانے پر برطانیہ کے درجنوں اخبارات اور دنیا کے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اخبارات نے کوٹ کیا۔ اسی طرح جارج ڈبلیو بش نے جھوٹ بولا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں۔ اس کو کم از کم خالی امریکہ کے 150 سے زائد میجر اخبارات، میگزین وغیرہ نے جو کور کیا، اس کے علاوہ ریڈیو، ٹی وی اور پوری دنیا کے آپ اخبارات لگا لیں تو وہ شاید 5-10 ہزار سے بھی زیادہ بنے چھوٹے موٹے اخبارات۔ اسی طرح کولن پاول نے جو اقوام متحدہ میں جھوٹ بولا اور مختلف سلائڈز چلائیں، مختلف وہ دکھائیں، باتیں کیں، مختلف جو ہے وہ پیجز دکھائے اور سلائڈ دکھا کے اقوام متحدہ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے۔ حالانکہ ڈینس ہیلیڈے سمیت بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے عراق میں کام کیا تھا یا جو عراق سے واقف تھے یا انٹرنیشنل ایٹامک انرجی سے وابستہ تھے ماضی میں، انہوں نے یہ کھل کر کہا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ہے یا بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار نہیں ہیں، لیکن نہیں مانے اور عراق پر حملہ ہو گیا۔ لانسیٹ میڈیکل جرنل کے مطابق 2006 تک عراق میں 6,67,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو چکے تھے، اور انہوں نے کوسوو میں جس طرح باڈی کاؤنٹ کیا تھا، لاشوں کو گنا تھا، اسی طرح عراق میں۔ اور کچھ اندازوں کے مطابق وہ جنگ جب پورے خطے میں پھیلی تو تقریباً 25 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے اس میں ہلاک ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہوئے، 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پورے خطے میں دربدر ہوئے۔ اکارڈنگ ٹو واٹسن انسٹیٹیوٹ آف براؤن یونیورسٹی، عراق اور افغانستان کی وار میں امریکہ نے اور وار آن ٹیرر پہ ان جنرل 8 ٹریلین سے زیادہ پیسہ امریکہ اور یورپ نے لگایا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ہیڈنگ تو اس کا جو ہے میری گفتگو کی جو ہیڈنگ ہے وہ تو قیصر احمد راجہ کے حوالے سے، قیصر احمد راجہ مولویوں کا چھوٹو اور مولویوں کا ایجنٹ، تو بات میں ٹونی بلیئر کی، کولن پاول کی اور جارج بش جونیئر کی کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب کسی جھوٹے کا اصل چہرہ دکھانا مقصود ہوتا ہے تو دنیا کے دوسرے جھوٹوں کے بارے میں بھی بتانا چاہیے، اسپیشلی وہ جھوٹے جن کی بین الاقوامی شہرت ہو۔ پاکستان میں ایسی ہی شہرت قیصر احمد راجہ کی ہے اور اس کا جو بلاسفیمی بزنس گینگ جو اس کے یار ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ جب آپ جارج بش کی جھوٹ کی بات کریں گے تو جارج بش کو جو رپورٹ دینے والے ہیں ان کی بھی آپ اس بات کی تفتیش کریں گے، تحقیق کریں گے کہ انہوں نے ماضی میں کتنا جھوٹ بولا۔ مثلا جارج بش کو اگر وہ رپورٹیں امریکن سی آئی اے نے دی تھیں تو امریکن سی آئی اے کی ماضی میں سینکڑوں کی تعداد میں رپورٹیں بالکل جھوٹی ثابت ہوئیں۔ ولیم بلوم نے پوری ایک کتاب لکھی جس میں ایون امریکن سی آئی اے نے جان ایف کینیڈی کو یہ سجیسٹ کیا جب کیوبن کرائسس میسائل چل رہا تھا کہ ہم ہوانا میں، کیوبا میں اپنا ایک طیارہ گرا دیتے ہیں اور پھر اس کا الزام ہم کیوبا پہ لگا دیں گے اور کیوبا پہ چڑھائی کر دیں گے، کیونکہ دونوں ملکوں میں ٹینشن تھی لیکن یہ موقع نہیں مل رہا تھا کون پہلے حملہ کرے، تو وہاں پہ سوویت یونین نے میزائل لگائے ہوئے تھے۔ تو اب بہت سارے معاملات میں سی آئی اے جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ اب یہ میں بات کیوں بول رہا ہوں کہ قیصر احمد راجہ نے یہ جو ابھی بات کی انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے، اگین بلاسفیمی کے کیسز کے حوالے سے، کہ 400 پیجز ہیں، 200 پیجز ہیں، 600 پیجز ہیں۔ وہ پیجز بنائے کس نے بھائی؟ چودھری سرفراز جیسے کرپٹ لوگوں نے، راؤ عبد الرحیم نے۔ ان کیسز کے پیچھے ہے کون کون لوگ؟
سرٹیفائڈ جھوٹا راؤ عبد الرحیم جو رمشا مسیح کیس میں بالکل جھوٹا ثابت ہوا، جس میں مولوی خالد جدون نے قرآن کے اوراق جلوائے اور اوراق جلوا کر کہا کہ اس کو جو ہے وہ آپ اس میں ملوا دیں، کچرے میں ملوا دیں، اور جو اس کی مسجد کے قریب قریب کرسچن تھے ان پہ اس کا الزام لگا دیں تاکہ وہ خوف کھا کے جو ہے وہ بھاگ جائیں اور ان گھروں پہ جو ہے وہ قبضہ کر لے۔ اور مولوی خالد جدون کے خلاف کچھ نہیں ہوا، اور راؤ عبد الرحیم جیسا تلنگا جھوٹا آدمی اس کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اسی طرح اس کے ساتھ جو دوسرے جھوٹے ہیں، شیراز فاروقی ہو، حسن معاویہ ہو، حافظ احتشام ہو، یہ پورا جھوٹوں کا گروپ ہے، اور ان جھوٹوں کا سردار کیسر احمد راجہ ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو چودھری سرفراز، جس طرح امریکن سی آئی اے کی رپورٹ پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا بہت ساری، کیونکہ ان کی رپورٹیں جھوٹی ثابت ہوئی، اسی طرح چودھری سرفراز اور ایف آئی اے کے وہ کرپٹ آفیشل جو نوٹ بٹورتے رہے اور جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں، ان کی آپ رپورٹوں کو، ان کی آپ ٹیکنیکل اور یہ ساری ڈرامے بازیوں کو آپ کیسے ایکسیپٹ کر لیں گے؟ پھر یہ بلاسفیمی کے کیسز کو لنک نہیں کرتا کہ ایک نابینا بندے کو، اگر وہ بلاسفیمی بزنس گینگ کا وہ بھی نہیں تھا، حصہ بھی نہیں تھا، جو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ بلاسفیمی بزنس گینگ کے لوگ بھی اس معاملے میں انوالو ہوئے تھے، ان کا تو یہ جہاں پر کیس ہوتا تھا وہ پھر انوالو ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگوں کو تو وہ خود ٹریپ کرتے تھے، جیسے 400 سے زیادہ بقیہ جو کیسز ہوتے تھے اس میں بھی انوالو ہو جاتا۔ رمشا مسیح کیس کیا بلاسفیمی بزنس گینگ نے کیا تھا؟ اس میں بھی تو انوالو ہوا تھا نا راؤ عبد الرحیم۔ اسی طرح راؤ عبد الرحیم بہت سارے دوسرے کیسز میں انوالو ہوا ہے۔ آسیہ مسیح کا کیس جو ہے وہ اس کا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس میں انوالو ہوا ہے۔ یہ ہر جگہ اپنے پنجے گاڑتے ہیں اور یہ لوگوں کو امپریشن دیتے ہیں کہ ہم ناموس رسالت کا کام کر رہے ہیں، پھر ان سے چندے بٹورتے ہیں اس کے نام پر کہ ہم جو ہے ان کے فری میں کیسز لڑ رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں ساری یہ بلاسفیمی وغیرہ ہو رہی ہے۔ تو یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ اس نے جو بات کی کہ سب سے بڑی بات کہ دو دو چار چار سو پیجز ہیں، انجینئر تیرے کو غیرت نہیں ہے، تیرے کو وہ نہیں ہے، تو اب بھائی دو دو چار چار سو پیجز جو ہیں وہ بنائے کس نے ہیں؟ وہ انہی ایف آئی اے کے کرپٹ آفیشلز نے بنائے۔ اور اب یہ جو ندیم مسیح کا کیس ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے معاملات پر لوگوں کو بلاسفیمی میں امپلیکیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آسیہ مسیح کا کیس ہے، اسی طرح اور بہت سارے کیسز ہیں جس میں کلیئرلی پتہ چلا کہ کسی بات پہ تلخ کلامی ہو گئی، کسی بات پہ کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کوئی مالیاتی معاملہ ہو گیا، کوئی بچوں کا جھگڑا ہو گیا، کوئی زمین کا جھگڑا ہو گیا، ایک بندے نے ایون اپنی پھپھو کو جو ہے وہ قتل کیا۔ اسی طرح اب یہ جو انجینئر کو غیرت کی بات کر رہا ہے اور سلیکٹو جسٹس کی بات کر رہا ہے کہ سلیکٹو جسٹس کے حوالے سے جو بات کر رہا ہے، تو یہ تیرا سلیکٹو جسٹس نہیں ہے۔ چل ان 400 بندوں پہ تو ابھی کیسز ثابت ہونے ہیں، یا اگر پورنوگرافک جو کیسز ہیں وہ عدالتوں میں ہیں وہ چلیں گے، ٹھیک ہے، ان کا تو عدالتیں دیکھیں گی، ان پر ابھی مقدمات ثابت ہونے ہیں جو 400 سے زیادہ جو بلاسفیمی بزنس گینگ کے وکٹمز ہیں۔ اب یہ انجینئر کو بغیرتی کا تانا دے رہا ہے، یہ خود اتنا بغیرت آدمی ہے کہ جو اس کا سیاسی باپ ہے گیٹ ولڈرز، سب سے بڑا، اس کی ذرا آپ جملے اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اپنے مولویوں کے مطابق 21ویں صدی اور 21ویں صدی کا وہ سب سے بڑا جو ہے وہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلاموفوب ہے۔ ایک لفظ اس بغیرت آدمی نے مجال ہے کہ اس کے خلاف بولا ہو۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، مولانا منظور مینگل نے یہاں پہ ٹس میں بہا رہا ہوگا، اصحاب پر یہ کر دیا اور امہات المومنین پر یہ کر دیا اور فلاں پہ یہ کر دیا۔ ابھی اس کے اپنے مولوی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے حضرت عثمان کے خلاف انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ اس بغیرت کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، کیونکہ سپاہ صحابہ والے 2 منٹ میں اس کو اس کی اوقات یاد دلا دیں گے، اور وہ جو سپاہ صحابہ کے کالعدم تنظیم کے جو بغیرت تھے وہ بھی اس سے کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ، اور اس بغیرت نے بھی معافی نہیں مانگی۔ اس کے بعد بھی یہ جو بغیرت ہے مولویوں کا چھوٹو کیسر احمد راجہ، ایک لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلا۔ اب یہ تصور کر لیں کہ جو الفاظ مولانا منظور مینگل نے کیے ہیں وہ الفاظ اگر انجینئر محمد علی مرزا نے کیے ہوتے تو ابھی یہ حشام الہی ظہیر کی گود میں جا کے بیٹھا ہوا ہوتا، سارے مولویوں کو موبلائز کر رہا ہوتا، 50 یہ ویڈیو بنا چکا ہوتا انجینئر پر، 50، اور پوری اس میں یہ جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے مولویوں کو بھی یہ پنچ کر رہا ہوتا اگر منظور مینگل کی جگہ انجینئر محمد علی مرزا ہوتا۔ اسی طرح مولوی سمر عباس نے علل اعلان جو ہے وہ بکواس کی اور اس کے بعد معافی مانگ لی۔ اب اگین کر لیں
کہ فرض کریں کہ وہی کام انجینئر محمد علی مرزا نے کیا ہوتا تو اس نے ادھم کیا ہوا ہوتا پورے پاکستان کے طول و عرض پہ، ریوائولسٹ سارے وہ بدبودار جماعتیوں کو بٹھا کر جو ہے ریوائولسٹ سے بھی یہ چل رہا ہوتا، اور وہ جو اس نے ڈمی تنظیم بنائی ہوئی نظریہ پاکستان، اس کی طرف سے بھی کر رہا ہوتا، حشام الہی کی بھی گود میں بیٹھا ہوتا۔ اسی طرح جو مولوی آصف جلالی ہے، اس نے جو بکواس کی تھی، اگر وہ بکواس انجینئر کر دیتا تو یہ کیا کر رہا ہوتا؟ مفتی طارق مسعود نے جو بکواس کی ہے، وہ بکواس اگر انجینئر محمد علی مرزا کرتا تو یہ پورے ملک میں گھوم رہا ہوتا، کبھی حشام الہی کی گود میں بیٹھ رہا ہوتا، کبھی ٹی ایل پی کے بندوں کے پاس جا رہا ہوتا، کالعدم تنظیموں کے پاس جا رہا ہوتا، کبھی سپاہی صحابہ کے پاس جا رہا ہوتا، اور سب کے ساتھ بیٹھ کے سب کی گودوں میں بیٹھ کر یہ پلاننگ کر رہا ہوتا۔ تو یہ اس کے سلیکٹو جسٹس کا معیار ہے کہ یہ دوسروں کو بزدل کہتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا بزدل ہے۔ جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں، مجال ہے کہ اس کی زبان ان کے خلاف ایک لمحے کے لیے کھل جائے۔ جیو نے ایک بات کی، معافی بھی مانگ لی، سزا بھی مل گئی اس کو۔ منظور مینگل نے علل اعلان کہا، اور جب اس کے اپنے سپاہ صحابہ کے جو کارکنان تھے، ان بےغیرتوں نے جب اس سے معافی کا کہا تو اس بےغیرت نے معافی مانگنے سے منع کر دیا۔ ایک لفظ اس بےغیرت کی زبان سے جو مولویوں کا، اب یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ نہ یہ مولوی سمر عباس کے خلاف بولا، نہ یہ مولوی، اچھا یہ سمر عباس کے خلاف بولنے کا کہہ رہا ہوں، اس کے خلاف کوئی پرچہ نہیں کٹایا، وہ رسمی بیان دینا، ہاں جی یہ ہو جانا چاہیے، وہ بکواس میں نے اس کی سنی ہے، ٹھیک ہے۔ پرچہ لے کر گیا، اس نے ایف آئی آر کٹوائی۔ یہ تو ابھی انجینئر کو مشورہ دے رہا ہے نا کہ جیو کے خلاف ایف آئی آر کٹوائے یا جیو کے خلاف جائے ایکشن لے۔ اس نے جو ہے وہ منظور مینگل کے خلاف ایپلیکیشن لے کر گیا، مفتی طارق مسعود کے خلاف ایف آئی آر اس نے کٹوائی، جنید جمشید کے خلاف کیا اس نے ایف آئی آر کٹوائی، اس نے کیا مولوی سمر عباس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی، آصف جلالی کے خلاف اس نے ایف آئی آر کٹوائی۔ تو یہ اس کی اوقات ہے، ہر انسیڈنٹ لے کے اس کا کام صرف زہر پھیلانا ہے اور نفرتیں پھیلانا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ انجینئر کی اس بات میں بالکل وزن ہے کہ یہ جو 400 سے زیادہ لوگ جو ہیں جو اڈیالہ جیل اور دوسری جیلوں میں ہیں، یہ ان میں بڑی تعداد جو ہے، بلکہ اکثریت ان میں جو ہے وہ بے گناہ ہے، اور ان کو جو ہے بلاسفیمی بزنس گینگ نے پھنسایا ہے۔ اور اس بلاسفیمی بزنس گینگ کو جس کو یہ سپورٹ کرتا ہے، اس کا راؤ عبد الرحیم بھی سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے، حسن معاویہ بھی سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے، شیراز فاروقی بھی سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے، حافظ احتشام اور دوسرے لوگ بھی سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں، اور یہ بھی سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے کیونکہ یہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان سارے جھوٹوں کو۔ اور دوسری بات یہ کئی عدالتوں کی ہیئرنگ میں سامنے آئی ہے کہ یہ جو راؤ عبد الرحیم ہے، اس نے جو ہے عورتوں کے نام سے بھی نمبر رکھے ہیں، اسپین کے بھی نمبر رکھے ہیں، وہ جو عبداللہ شاہ کی موت سے پہلے بھی اس کو اس نے کال کی ہے۔ لیکن یہ اتنا بغیرت آدمی، اس کے دماغ میں کوئی گھنٹی بجتی نہیں۔ ایف آئی اے کے آفیشلز کی رپورٹوں کو 200 پیجز کی رپورٹ، 400 پیجز کی رپورٹ، 600 پیجز کی رپورٹ، وہ بھائی راؤ انوار نے بھی بہت ساری رپورٹیں بنائی ہیں، راؤ انوار کو بھی سر پہ بٹھا لے اس کو۔ راؤ انوار جو کراچی کا ایس ایچ او ہے، 1 نمبر کا لینڈ گریبر، اس نے بھی ہزاروں کی تعداد میں رپورٹیں بنائی ہیں، لیکن ساری کی ساری جھوٹ ہے۔ تو جس طرح برطانیہ میں کوئی ٹونی بلیئر پر اب بھروسہ نہیں کرتا، امریکہ میں جارج بش پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا، اس کو جھوٹا نہیں کہتے، اسی طرح جو راؤ عبد الرحیم کا بزنس گینگ ہے، بلاسفیمی بزنس گینگ، وہ بھی جھوٹا ہے، اور ان جھوٹوں کا سردار یہ جھوٹا ہے جو ان سارے جھوٹوں کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، مولویوں کا چھوٹو، مولویوں کا فرنٹ مین کیسر احمد راجہ۔